صدقہ جب قبول ہوتا ہے جب 5 باتیں، 5 شرائط صدقے میں پائے جائیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صدقہ حلال مال سے ہو، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2 نیت اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، اخلاص کے بغیر ریاکاری والا، دکھلاوے والا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3 مصرف درست ہو، خاص طور پر جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ تمام رقمیں صحیح مصرف پر پہنچنی چاہیے۔ فقیر کو بغیر کسی عوض کے مالک بنایا جائے تو یہ صدقہ ادا ہوگا، اگر مصرف میں نہیں دیا تو صدقہ نہیں ادا ہوتا۔ اور چوتھی شرط صدقے میں یہ ہے کہ صدقہ کر کے آدمی احسان نہ جتلائے، فقیر پر احسان نہ جتلائے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ایسا کیا، پھر کسی موقع پر اس کو کوئی کام کہا، اس نے کام کی بات نہ سنی، آپ کی بات نہ سنی تو پچھلا سارا احسان گنوا دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس سے صدقہ رد ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کے ضائع نہ کیا کرو، اور اسی طرح سے فقیر کو اذیت دینے سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اذیت سے مراد کیا ہے؟ صدقہ تو دیا ہے لیکن اس کو حقیر جانتے ہوئے صدقہ دیا ہے، صدقہ تو دیا ہے لیکن چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے صدقہ دیا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے صدقہ دیا ہے، یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اگر آپ نہ دیں، صاف منع کر دیں کہ میں نہیں دے سکتا، یہ کلمہ کہنا زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو صدقہ آپ نے دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کی توہین اور تذلیل کی، اس طرح سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں صدقے کی قبولیت کی۔ جب یہ 5 شرطیں صدقے میں پائی جائیں تو اب اس صدقے کی طاقت کیا ہے؟ اس صدقے کی طاقت یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ نمبر 1 یہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، آدمی کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ صدقہ بری موت سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے، خاتمہ بالایمان کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور نمبر 5 یہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، برائیوں کو انسان سے دور کرتا ہے۔ تو جب ان 5 شرائط کے ساتھ صدقہ ہو تو پھر یہ صدقے کے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ